بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اور اللہ رب العزت نے 4 پرندوں کا ہی تذکرہ کیوں ارشاد فرمایا، اور وہ 4 پرندے کون کون سے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس سے پہلے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو اپنے ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا آخری اعلان کیا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو اور تم سچے خدا ہو تو سورج کو مشرق سے نکال کر دکھاؤ۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو وہ بالکل ہکا پکا رہ گیا اور اس کو شکست کے فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھا۔ چونکہ سمندر کا پانی کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے اور کبھی کنارے سے نیچے چلا جاتا ہے، جب پانی کنارے کے اوپر آتا تو مچھلیاں ساتھ بہا کر لے آتا اور اس لاش کو مچھلیاں کھانا سمجھ کر کھانے لگتیں، اور جب وہ پانی کنارے سے نیچے اتر جاتا تو جنگل کے درندوں کا کھانا اس لاش کو بنایا جاتا، یعنی جب پانی نیچے بہہ جاتا تو جنگل کے درندے آ کر اسی لاش کو کھانے لگتے۔ جب درندے وہ کھانا کھا کر یعنی وہ لاش کو کھا کر چلے جاتے تو بچا کچا گوشت پرندوں کی نظر ہو جاتا، پرندے آتے اپنی چونچوں سے اس کو نوچتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ناظرین، اس سوال کے بارے میں بہت سارے مفسرین کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جب مشرکین کے اوپر یہ دلیل قائم فرمائی، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر، میں بھی دیکھوں، تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کیسے میرے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ناظرین، اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، یعنی مور، گدھ، اور ایک روایت کے مطابق کبوتر کا بھی ذکر ملتا ہے، تیسرا کوا اور چوتھے نمبر پر مرغ اپنے ساتھ مانوس کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں وغیرہ کو آپس میں خلط مت کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرد گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم کو لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی ہڈیوں کی طرف چلی، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئیں، پر دوسرے پروں سے جا ملے۔ گوشت کے ٹکڑے اپنے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون کا ایک ایک قطرہ اپنے جیسا اور اپنے جسم کا جو خون تھا اس سے جا کر مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کر آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یا ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا اور باد دبو، یہاں تک کہ جب قیامت کا
کا دن ہوگا تمام مردے اور مخلوق سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے ان تمام کو پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا۔ ناظرین، بعض علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، اس کو مانوس کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچانتے، یعنی جب وہ پرندے ذبح ہو جائیں اور ذبح ہونے کے بعد ان کے گوشت کو خلط مل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رب العزت کے حکم سے دوبارہ زندگی ملے تو آپ پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے اور مانوس کیے تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل جائیں گے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں ہے، جو بھی صورت ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، رہی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے اور ان کو زندہ کرنے کا حکم ارشاد کیوں فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی سوال کیا تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی، لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے خلیل، تم نے اپنی ربوبیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہا، لیکن میں اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حیوانات وغیرہ چونکہ عناصر 4 یعنی آگ، مٹی، ہوا، پانی سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان 4 میں سے کون کون سے پرندے تھے وہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور مور کو منصب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت، مرتبہ، بلند وقار سے محبت ہے، اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مسجن کر دیا گیا ہے۔ انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے، اور ناظرین، اسی طرح انسان کو جنسی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ اس کوے کے علاوہ رات کو اڑنے والا اور کوئی پرندہ نہیں ہے، اور سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ ان 4 کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ اور خواہشات فرج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔